اگر آپ دیکھیں تو ہم سے بحث کی جاتی ہے کہ جی آپ نے رسول کو بہت بڑھا دیا ہے، وہ معصوم ہر چیز میں نہیں تھے، وہ معصوم فقط کس میں تھے؟ وحی میں تھے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مناظرے والی بات ہے، مناظرے والی بات نہیں ہے، دین کے دفاع کی بات ہے بابا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ اشرف الانبیاء کا ہر فعل ہر قول حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے تحت۔ ہمارے مقابلے میں کیا قول لایا جاتا ہے؟ رسول کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے نہیں نہیں نہیں، وہ جو وحی نازل ہوئی تھی بس اس میں معصوم تھے۔ کیوں قول پیش کیا جاتا ہے؟ تاکہ اشرف الانبیاء کے کردار کو خراب کرنے دیا جائے، ایک دروازہ کھول دیا جائے کہ ان کے باقی اعمال کی کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ یہ جو ائمہ علیہم السلام نے کہا کہ نہیں، ان کے ہر عمل کی شیورٹی ہے، ہر کام ان کا بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے ذریعے سے انحراف کے دروازے کو بند کر دیا۔ ہماری بحث کیا ہے کہ اشرف الانبیاء کا ہر کام حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے مطابق ہے۔ اہل بیت کے مخالفین نے کیا گفتگو کی کہ دروازے کو کھول دیا، نہیں، سوائے وحی کے کوئی بھی غلطی وہ معاذ اللہ انجام دے سکتے ہیں۔ وہ معصوم ہے فقط کس میں؟ معاذ اللہ نقل قرآن میں، باقی اعمال میں نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اشرف الانبیاء کی توہین ہو رہی ہے، احساس ہوتا ہے۔ یہ لطیفے کے طور پہ آپ کو سنائے، خود ہماری بات ہوئی۔ عبس وتولی کے بارے میں جو روایات میں نقل ہوا وہ کیا ہے کہ جی بنو امیہ کا ایک مالدار آدمی تھا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ خلیفہ سوم تھے کہ ایک مالدار آدمی نے جب دیکھا عبس وتولی، جب ایک نابینا شخص آیا اور اس نے سوال کیا تو ایک شخص نے جو ہے اپنا منہ بنایا، تو یہ سورہ نازل ہوا عبس وتولی۔ ہمارے برادران کی تاکید کیا ہے، شدت کیا ہے کہ یہ منہ پھیرنے والا کون تھا؟ معاذ اللہ اشرف الانبیاء۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی تھا، اور اگر نام بیان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تیسرے خلیفہ تھے، آپ کو تعجب ہوگا، ناراض ہو جاتے ہیں تم لوگ دشمن صحابہ ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں، لیکن یہ ممکن ہے ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو نسبت دے دو۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ایک صحابی تھا تو کہتے ہیں آپ دشمن صحابہ ہیں، توہین صحابہ کر رہے ہیں، یہ کام صحابی نے نہیں کیا، یہ کام رسول اللہ نے کیا معاذ اللہ۔ یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ رسول سے محبت زیادہ ہے یا ان لوگوں سے محبت زیادہ ہے جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کو دیکھ لیا؟ تو خدا پر بھی حملے ہوئے اور رسول اللہ کی جو توہین ہوئی، یہ تو پورا ایک تفصیلی موضوع ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب، اب نام نہیں لیتے، ان کا مشہور صاحب تھے، غصے والے بھی، ان کی ایک صفت تھی وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، سن بخاری کے بخار، کوئی چھپی بھی چیز نہیں ہے۔ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہی نسبت رسول اللہ کو دے دی گئی۔ کیوں دے دی گئی؟ کہ نہیں ایسا کوئی برے کام تھوڑی ہے، رسول اللہ بھی کرتے تھے۔ یعنی بجائے یہ کہ بابا یہ غلطی تھی ان کی، قصہ ختم ہوا۔ اب اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا یہ کہ کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ ایک غلطی تھی، خود رسول اللہ کو اس غلطی کی نسبت دے دی جائے۔ اب تصور کریں کہ یہ چیزیں، کتابیں جو انگلش میں چھپ گئی ہیں، انگلش میں انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں، اگر اب ان کی بنیاد پر کیریکیچر اور کارٹون بنے تو آپ کس کی مخالفت کریں گے، کس کے خلاف مظاہرہ کریں گے؟ یورپین کنٹری کے خلاف مذمت کرنی چاہیے ان کی، لیکن مواد کون دے رہا ہے؟ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو خطرہ کیا تھا۔ اسلام کو یہ خطرہ تھا۔ اب اس بات کو بھی واضح سمجھ لیں کہ یہ دشمنی اہل بیت سے تھی، یہ دشمنی ڈائریکٹ اہل بیت سے نہیں تھی، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ اہل بیت کو صرف قتل کیا گیا۔ صرف سے کیا مراد؟ اب آپ کہیں گے صرف ہے وہ، ہاں، جو توہین رسول اللہ کی گئی ہے وہ مولا امیر المومنین کی نہیں کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین اللہ میں بھی، اللہ کی توحید میں بھی رخنہ ڈال رہے تھے اور نبوت پہ بھی حملہ کر رہے تھے۔ توحید اور نبوت کو بچانے کے لیے جو اللہ نے انتظام کیا تھا وہ انتظام تھا امامت اہل بیت کا۔ تو در حقیقت جو ان کے تیروں کا رخ تھا، در حقیقت جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ دین تھا، اور دین سے مراد یہ کہ توحید اور نبوت۔ اور جب انہوں نے حملہ کیا توحید اور نبوت پر، سامنے جو ایک قلعہ تھا، سامنے جو ایک ڈھال تھی، سامنے جو ایک دیوار تھی، اس دیوار کا اور قلعے کا اور ڈھال کا نام تھا امامت علی ابن ابی طالب۔ اس ڈھال کا اور قلعے کا اور دیوار کا نام تھا امامت حسن ابن علی، امامت حسین ابن علی، امامت علی ابن الحسین، امامت محمد ابن علی، امامت جعفر ابن محمد، امامت موسیٰ ابن جعفر، امامت علی ابن موسیٰ، امامت محمد ابن علی، امامت علی ابن محمد، امامت حسن ابن علی، امامت حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ یہ جو حملہ اہل بیت پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ اہل بیت پر ڈائریکٹ حملہ نہیں ہے، در حقیقت یہ حملہ تھا توحید پر، در حقیقت یہ حملہ تھا نبوت پر۔ لہٰذا وہ توہین کے جو آپ کو اشرف الانبیاء کی صحائے ستہ میں ملے گی، وہ توہین آپ کو مولا امیر المومنین کی نہیں ملے گی۔ مولا امیر المومنین کو تو اس توہین کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور توہین ہے، اہل بیت کی توہین بھری پڑی ہے، ان کی شخصیت کو خراب کیا گیا۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں ایک روایت کہ جس کو واقعاً شرم آتی ہے پڑھتے ہوئے، کتاب اللباس میں، شرمناک
کہ اس کا ہم انشاءاللہ کلپ بنائیں گے حوالے کے ساتھ. شرمناک قسم کی چیز کہ انسان بیان نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر وہ کیا ہے اس کو بیان کریں کہ جی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. باقاعدہ چیپٹر ہے کہ مرد عورتوں کا لباس جو پہنتے ہیں ان کی مذمت میں ایک چیپٹر ہے. مرد صحیح بخاری کتاب اللباس. وہ کیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ فرمایا کہ جن گھروں میں بھی وہ لڑکے ہیں کہ جن کو عورتوں کا لباس پہنا کے رکھا ہوا ہے ان کو نکالو. تو 2 گھروں سے لڑکے نکلے معاذ اللہ معاذ اللہ. ایک خود رسول اللہ کے گھر سے اور ایک عمر کے گھر سے. یہ صحیح بخاری کی چیز صحیح بخاری کی چیز ہے کہیں اور نہیں ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں توہین رسالت کا منبع تو یہ کتابیں ہیں. اس کے بعد آپ گریہ کرتے ہیں توہین صحابہ کا موضوع بعد میں پہلے توہین رسالت کو ڈسکس کرو. جب نبوت کو آپ نے ڈھا دیا تو ان کے اصحاب کی کیا چیز باقی رہ گئی؟ توہین اہل بیت والا موضوع بھی توہین رسالت کے بعد ہے. اگر نبوت کا احترام نہیں ہے تو اہل بیت کہاں رہ گئے باقی؟ نبوت کا احترام نہیں ہے صحابہ کہاں رہ گئے باقی؟ تو یہ دین اتنے خطرے میں پہنچ چکا تھا. یہ آج نہیں پہنچا ہے. یہ سلمان رشدی کی لکھی ہوئی کتاب آج کی نہیں ہے. یہ انڈیا میں جو ہے وہ جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں ہوتا رنگیلا والی کتاب یہ وہ نہیں ہے. اس کے سارے حوالے بھی سیاستہ کے تھے یاد رکھیں. یہ کتابیں 3ری 4تھی ہجری میں آ چکی تھیں. ان خرافات کو ائمہ کے دور میں بکا جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں حدیث نقل ہوتی تھی. خرافات بکی جاتی تھی رسول اللہ کے لیے. اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام دفاع کرتے تھے اللہ رسول کا اور ائمہ کا اللہ رسول کا انبیاء کا سابقہ. مثال کے طور پر خود صحیح بخاری میں ایک موضوع ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ. اور وہ آپ کو موضوع ملے گا صحیح بخاری کا باب غسل میں. وہ موضوع کیا ہے؟ معاذ اللہ کہ بنی اسرائیل نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ تنہا نہاتے ہیں, ہم لوگ یہاں نہر میں نہاتے ہیں, تو یہ کیوں چھپ کے نہاتے ہیں؟ تو پھر بنی اسرائیل نے پروپیگنڈا کیا یہ بخاری کے بقول کہ جی ان کو کچھ بیماری ہے. اس بیماری کا بھی نام ہے مثلا انہیں کچھ بیماری جسم کے خاص حصے. اب وہ پروپیگنڈا ہو گیا تو معاذ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ بیماری کی نسبت دی جائے. تو کیا ہوا معاذ اللہ بخاری کے بقول حضرت موسیٰ نہانے سے پہلے انہوں نے پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے. پھر جب نہا کے وہ نکلے پتھر پہ سے کپڑے اٹھانا چاہے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. حضرت موسیٰ اس پتھر کو عصا مار رہے تھے اور یہ جملہ ہے یا ثوبی الحجرہ اے پتھر میرے کپڑے دو اے پتھر میرے کپڑے دو. پتھر بھاگتا گیا بخاری کے بقول یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان معاذ اللہ بخاری کے بقول حضرت موسیٰ برہنہ آ گئے اور لوگوں نے ان کو دیکھ لیا کہ نہ یہ نارمل نہیں ہے یہ بیماری ان کے. اللہ یہ دکھانے کے لیے کہ بیماری نہیں ہے حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ برہنہ لوگوں کے درمیان لے آیا. آج ہم سے بات کرتے ہیں توہین صحابہ. یہ کتابیں بین نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتے چلو جی بین نہ کرو, کم سے کم صحیح کہنا چھوڑو ان کو. تم ان کو صحیح کہو گے اس کے بعد کیا دفاع کرو گے حضرت موسیٰ کا؟ تم ان کو صحیح کہو گے کیا دفاع کرو گے رسول اللہ کا؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول کا دفاع کرنا ہی نہیں. لہٰذا آپ کو اگر رسول کا دفاع کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے تو کون نظر آئیں گے؟ یاد رکھیں یہ ایک وہ طبقہ رسول کے دفاع کی بات کر رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے کہ جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اہل سنت میں کہ جن کے دل نرم ہو چکے ہیں اہل بیت کی وجہ سے. یہ توہین رسالت کا موضوع سعودی عرب میں کیوں نہیں اٹھتا؟ یہ توہین رسالت کا موضوع جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں سلفی اور وہابی زیادہ شدت نہیں دکھاتے, بریلوی زیادہ شدت دکھاتے ہیں. بریلویوں کا جو دل رسول اللہ کے لیے نرم ہوا ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن وہ بھی 2 کشتیوں میں سوار ہے. رسول اللہ کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں بخاری کا بھی احترام کرنا چاہتے ہیں. 2 احترام ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں صحائے ستہ اور اس کے بعد کہیں کہ توہین رسالت کا قانون بننا چاہیے. جس ملک میں صحائے ستہ چھپے, جس دنیا میں ان 6 کتابوں کو صحیح کتاب کہا جائے, جس دنیا میں بخاری کو قرآن کی بہن کہا جائے, جس دنیا میں بخاری کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا جائے, اس کے بعد رسول کی توہین کا موضوع ختم ہو جاتا ہے. ان کا دفاع ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے جب کہہ دیا یہ کتاب قرآن کے بعد صحیح ہے تو پھر رسول کا دفاع نہیں باقی بچا. کم سے کم کام یہ ہے تو انگلش میں چھاپنا چھوڑو. انٹرنیٹ پہ جو ساری دنیا میں اس کو نشر کر دیا اس کو چھوڑو, اس کو صحیح کہنا چھوڑو. واضح کہو کہ بھائی چند لوگوں کی یہ کتابیں ہیں کشکول ہیں, کچھ اس میں صحیح ہے کچھ اس میں غلط ہے. اس کو سب کو صحیح کہہ کے کیوں اسلام کا مذاق بنا رہے ہو؟ اور اس اسلام کے مذاق کو چھپانے کے لیے ایک موضوع اٹھا دیا ہے توہین صحابہ, توہین امہات المومنین کا. تمام دنیا کی توجہ لگا دی ہے کس پہ؟ توہین صحابہ, توہین امہات المومنین پہ, اور اصل موضوع کو چھپا دیا ہے. جبکہ اصل موضوع کیا ہے؟ اصل موضوع ہے احترام خدا جس کی ٹانگ جہنم میں ڈالی جا رہی ہے. اصل موضوع ہے کیا؟ احترام رسول اللہ کہ جن کے لیے بےہودہ قسم کی روایتوں کو نقل کیا جا رہا ہے. جس آدمی میں جو نقص نظر آیا صحابی میں, اس
نقص کو چھپانے کے لیے, اس کے پرابلم کو چھپانے کے لیے, اس کے ویک پوائنٹ کو چھپانے کے لیے وہی ویک پوائنٹ کی نسبت دے دی رسول اللہ کو, تاکہ کہا جائے کہ نہیں بھی ایسی بات تو نہیں ہے, تو ان میں بھی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ پرابلم تو یہاں بھی تھا. بجائے یہ کہ کہا جائے کہ رسول آئیڈیل تھے, ان کی شخصیت کو خراب کر دیا. اگر یہ اتنی ہم کھل کے بات نہ کریں تو آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی جانیں دے کر کون سا دین بچایا ہے. وہ یہ دین بچایا ہے. اگر یہ مثالیں نہ دی جائیں کہ ہم رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں, دوسرے لوگ بعض توہین کرتے ہیں, ہمارے یہاں صحیح توحید ہے, اور بعض جگہ توحید کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کو تعجب ہوگا, اللہ ٹانگ جہنم میں ڈال رہا ہے, اور اللہ کی جو شکل بیان کی ہے, اور یہ کسی ایک آدھ کتاب میں نہیں ہے, مسلم نظریہ ہے بعض مذاہب اسلامی کا کہ اللہ کی جو شکل ہے وہ امرد ہے. امرد کے کیا معنی ہے؟ ایک وہ نوجوان کہ جس کی داڑھی نہیں نکلی ہے, یہ اللہ کی شکل ہے. معذرت, یہ تمام عقائد کی کتابوں میں ہے ان لوگوں کے کہ جو آج ہم پر توحید کا حملہ کرتے ہیں. اللہ کی شکل کیا بیان کرتے ہیں؟ امرد. امرد سے کیا مانا کہ معاذ اللہ اللہ ایسا ہے جیسے کہ ایک نوجوان کے جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے. تو اہل بیت نے یاد رکھیں دین کو سخت ترین حالات میں بچایا ہے. کبھی توحید کے پرچم کو بلند کیا دعائیں دے کر اور روایات کو بیان کر کر توحید سے ریلیٹڈ. کبھی نبوت کا دفاع کیا ہے صحیح نبوت بتا کر, اور شیعت کی جو ایک اہم ترین چیز ہے کہ جس پر اعتراض کیا جاتا ہے, اور وہ یہی موضوع ہے کہ یہ انبیاء کو بہت زیادہ معصوم مانتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے مقابلے میں کیا موضوع ہوتا ہے, نہیں ہر نبی نے گناہ کیا. آپ نے سنا ہوگا بچپن سے, ہر نبی نے گناہ کیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ, انبیاء نے گناہ نہیں کیا. انبیاء کا ترک اولا ہے. ترک اولا سے کیا مراد؟ ترک اولا سے مراد ہے اولا یعنی یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے, دونوں جائز ہیں, یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے, یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے یا بہترین ہے. تو انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر دو چیزیں جائز ہیں تو ان میں سے کس کو اختیار کرے؟ جو بہتر ہے. انبیاء نے گناہ نہیں کیا. ترک اولا, ترک اولا کیا مراد؟ یہ بھی جائز تھا یہ بھی جائز تھا, اس پہ انہوں نے عمل کر لیا زندگی میں ایک آدھ دفعہ, اس پہ عمل کیا, اس پہ عمل نہیں کیا جو زیادہ بہتر تھا, اس کو چھوڑ دیا. اس کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے یہاں مکتب تشیع اہل بیت میں ایک اہم ترین موضوع ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے, اگر ان سے کبھی ہوا تو ترک اولا. یہ آپ نے سنا ہوگا ترک اولا. ترک اولا یعنی انہوں نے چھوڑ دیا ان دو میں سے بہتر والے کو. گڈ بیسٹ, گڈ بھی جائز تھا بیسٹ بھی جائز تھا, اچھا بھی جائز تھا بہترین بھی جائز. ہونا کیا چاہیے تھا کہ بیسٹ کو چوز کرتے, ہونا کیا چاہیے تھا بیسٹ پر عمل کرتے, ہونا کیا چاہیے تھا بہترین پر عمل کرتے. انہوں نے بہترین کو چھوڑ کر اچھے کو کر لیا, گناہ نہیں کیا, تو انہوں نے ترک اولا کیا. کیونکہ نبی کا مقام بہت بلند ہے, اور کیونکہ وہ انسان بھی تھے تو ان سے ترک اولا ہوا تو انہیں اس کی سزا بھی ملی, لیکن وہ گناہ کی سزا نہیں ملی. کیونکہ مقام بلند ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, تو بہتر تھا کہ یہ بھی نہ ہوتا. ان چیزوں کا بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ اسلام کو کہاں کہاں خطرے میں ڈالا تھا. یہ فقط ایسا نہیں تھا کہ ائمہ کو جیل میں ڈال دیا اسلام خطرے میں, نہ, اصل میں تو یہ گیم ہو رہا تھا. ائمہ کی جو مخالفت تھی ان چیزوں کے مقابلے میں تھی کہ یہ کیا رسول کی توہین ہو رہی ہے, یہ کیا اللہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے, یہ کیا رسول اللہ کے لیے خرافات بکے جا رہے ہیں.